پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہمایوں اختر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج میرے ساتھ پروگرام میں ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمایوں بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمایوں اختر صاحب, اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں پاکستانی مصنوعات جو ہیں ان کو امریکہ کو برآمد کرنے کا جو حجم ہے وہ میرے انفارمیشن کے مطابق تو $5 ارب تھا. ٹرمپ پر بھی پاکستان نے 29% جو ٹیرف ہے عائد کیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں حضور کہ اس ٹیرف سے پاکستانی برآمدات پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے بٹ صاحب, ٹیرف تو 180 ملکوں پہ اس کو ریسیپروکل ٹیرف کہتے ہیں. ایک قسم کا یہ یونیٹیو ٹیرف آپ اس کو کہہ دیں. یہ کسی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اصول کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے امریکن انتظامیہ ٹرمپ صاحب نے ایک اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے کہ جی باہر کے ملک ہم سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اپنا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا مال امپورٹ نہیں کرتے. اس بنیاد پہ ایک فارمولا نکلا ہے. میرا خیال یہ ہے جی کہ یہ ٹرمپ صاحب کی ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. جو ان کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ چائنا, یورپین یونین, کینیڈا, میکسیکو, یہ 4 بڑے پارٹنرز ہیں اور بنیادی طور پہ وہ ان سے ڈیل کریں گے. اور باقی جو ہماری طرح کے چھوٹے ملک ہیں جن کی امریکن تجارت میں 0.16% بھی حصہ نہیں ہے, وہ بھی اب, اور ہم سے زیادہ غریب ملک لاوس اور میانمار ٹائپ, وہ بھی بڑے سفر کر رہے ہیں. لیکن یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے, یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے امریکہ سے, بلکہ ان سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں جو 2-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم امریکہ سے لے سکتے ہیں, اس وقت ہم بنیادی طور پہ کاٹن لیتے ہیں, اس پہ ویسی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اور سویا بین لیتے ہیں پولٹری فیڈ کے لیے. اب وہ سویا بین پھنسی رہتی ہے. امریکہ نے یہ پیونیٹیو ٹیرف اس لیے بھی لگائے ہیں کہ یہ جو نان ٹیرف بیریئرز کو کہتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آپ نے ڈیوٹی لگا دی, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ویسے ہی پورٹ پہ مال روک لیا. جیسے سویا بین بار بار جینیٹکلی موڈیفائڈ کے چکر میں بہت ان کو دشواریاں پیش آتی ہیں. آئی تھنک ایک ریزن امریکہ کا انپیونیٹیو ٹیرفز کا یہ ہے کہ ملکوں کے ساتھ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں جی آپ امپورٹ پہ سیلز ٹیکس کیوں لگاتے ہیں, آپ امپورٹ پہ اپنا انکم ٹیکس کیوں وصول کر لیتے ہیں, یا امپورٹ پہ ایکسائز ڈیوٹی کیوں لگاتے ہیں, یا آپ کا عدالتی نظام ہے اس میں تو ہمیں کوئی ریلیف ہی نہیں مل سکتی. اس طرح کی باتیں بھی ہیں جس میں ہمارے پاس, پاکستان کے پاس زیادہ گنجائش ہے کہ امریکہ سے بات چیت کر کے کم از کم نان ٹیرف بیریئرز اور چند ان کے ذہن میں جو موٹی موٹی چیزیں ہم منگا سکتے ہیں, ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر, کمپیوٹر ہارڈ ویئر, جو آج کل کی ہائی ٹیک کی چیزیں ہیں ان کی امپورٹ ہم امریکہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اس پہ مذاکرات شروع کرے. میرا تو پاکستان کے لیے مشورہ ہوگا کہ جلد از جلد مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے. ہاں اب رہا بات کہ جو ٹیرف لگ گئے ہیں اس میں کچھ میں تو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا ہے. مثلا چائنا, بنگلہ دیش بہت بڑا ایکسپورٹر ہے ٹیکسٹائل کا, ویتنام, کمبوڈیا, اس طرح کے ملک, سری لنکا, ہمیں ایڈوانٹیج مل گئی ہے. اور کچھ سے ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہو گئی ہے. کچھ حد تک انڈیا 3% کا فرق ہے ریسیپریکل ڈیوٹی میں, ترکی, ایجپٹ وغیرہ. اب اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہوئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو چائنا سے ٹریڈ میں چلتی تھی, ڈی منیمس کہتے ہیں کہ $800 تک کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ امریکہ میں بغیر ڈیوٹی کے جا سکتی تھی, وہ انہوں نے اب ختم کی ہے. اس میں بھی پاکستان کے لیے گنجائش بنتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے آئٹمز میں کیا اپرچونٹیز ہیں. میرا 2-pronged پالیسی ہونی چاہیے. مذاکرات کا سلسلہ امریکہ سے شروع کریں. قابل احترام ہمایوں اختر صاحب, آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے بات, اور اسی کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھا رہے ہیں مجھے کہ اس ٹیرف کے بعد عالمی سطح پر نئی منڈیاں جو ہے وہ اب معرض وجود میں آ سکتی ہے اور مہنگائی کا کوئی ایٹم بم تو نہیں گر سکتا؟ اس بارے میں بھی رائے دیں. بٹ صاحب دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے, اور یہ جو عمل جو 180 ملکوں پہ اور بالخصوص یہ جو دنیا کی جو بڑی
इकॉनमीज हैं, जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनसे तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो इसका बाकी दुनिया के लिए नहीं, बट अमेरिका के लिए जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और आपको सुना होगा आपने कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स, बल्कि दुनिया की अमेरिकी स्टॉक मार्केट $2 ट्रिलियन नीचे गिरी है। तो मैं इसको टेम्परेरी चीज समझता हूं, लेकिन इसमें अब कितने अरसे रहती है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, आई डोंट नो, बड़ा लंबा अरसा होता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, और जो नए अगर कोई एवेन्यूज खुलते हैं, इनसे एक दफा देखें ना, एक दफा हम अगर बांग्लादेश के, वियतनाम के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में किन मार्केट्स हमने ले ली, तो वो मार्केट पर वापस लेना मुश्किल हो जाता है मुल्कों के लिए। तो ये एक मौका भी है। यानी कि आलमी मईशत में क्या खतरा जो है इस टैरिफ से पैदा नहीं होगा या पैदा हो रहा है? बट साहब, सारी दुनिया को हिला दिया है सदर ट्रंप ने। हमारा ख्याल है, और मैं समझता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस चीज को ज्यादा अरसे रख सकेंगे। इनको मुज़ाकरात करके कुछ नॉर्म लाना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन जब तक ये है, देखें ना, ट्रेड तो जब दुनिया को कपड़ों की, चीजों की, रॉ मटेरियल की जरूरत तो रहेगी। तो हम तो अमेरिका को सबसे ज्यादा कपड़ा तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री तो नहीं है। हाँ, हमारी एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है। जी काबिल एहतराम हुमायूं अख्तर साहब, आप भी फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री रहे, आपके भाई भी जो है वो इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, लिहाजा आप दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा इल्म है इस मसले में। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने इसको IMF का आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड को देखूँ, रिपोर्ट को देखूँ, तो 2023-24 में खसारा में चलने वाली हुकूमती जो अदारे हैं वो 851 अरब रुपए का खसारा, और मजमूई खसारा 9200 अरब रुपए तक पहुंच गया है। किबला निजकारी की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, वजह क्या है? हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इंतहाई काबिल और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2008 के बाद हमारी जो मईशत है वो उस पर हम कर्जे पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। 2008 के बाद हमारा जो टोटल डेट और लायबिलिटीज हैं 6 गुना बढ़ चुकी हैं, 6 गुना। और अब हमारी ये सूरत हाल है, कुछ ऐसे पिछले चंद साल गुजरे हैं जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा थे कि हमने जो सूद अदा करना था वो हमारी नेट फेडरल रेवेन्यू से ज़्यादा था। मतलब बाकी सारा खर्चा जो है हम कर्जे पे चला रहे थे। अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं तो ये सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर हुई है। इससे हम सिर्फ इस सूरत में, ये आपने जो इन चीज़ों का जिक्र किया ये अहम है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल और हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और खर्चे कम करें, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो श्रिंक कर रही है, वो GDP का परसेंटेज के तौर पे वो गिरती जा रही है। इंडस्ट्री ही इस मुल्क का 75 से 80% FPR का रेवेन्यू पैदा करती है और 75 से 80% नौकरियां पैदा करती है। इस इंडस्ट्री को हमने वापस ट्रैक पे चढ़ाना है, और इसको लेके हमने एक मंसूबे के तहत, बिल्कुल जिस तरह मलेशिया आगे बढ़ा था, या इंडोनेशिया बढ़ा था, या वियतनाम बढ़ा था, या पीछे चले जाए साउथ कोरिया बढ़ा है, और चाइना की हालिया मिसाल है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को लेके आगे बढ़ना है, ताकि ये जो हम जिस चक्कर में फंस गए हैं कि कर्जे पे कर्जा चढ़ा है, ये सिर्फ उस सूरत में, अब इसमें मेरे इल्म में है, मैं पढ़ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहुत ही तरजीह है इस चीज पे, और वो अपनी टीम में उन्होंने, आपने देखा, रद्द-बदल भी किया है, और वो मुतवज्जो है इस तरफ कि इंडस्ट्री को कैसे बहाल किया जाए ताकि ये भाई जाते जाते मैं एक आपसे सियासी सवाल भी पूछना चाहता हूं। मैं आपको जानता हूं, सियासत में आपका एक कद काट है, आप तहरीक इंसाफ और बानी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, मसला भट्ट साहब ये बना हुआ है कि
بانی پی ٹی آئی کا ایک خاص مزاج ہے. وہ ساری عمر ایک کھلاڑی رہے ہیں اور وہ کھیل کے میدان میں ان کی ساری زندگی کو وہ کھیل کے میدان میں وہ جاتے ہیں ہارنے یا جیتنے کے لیے. عام طور پر جیتنے کے لیے انسان جاتا ہے. تو سیاست کا میدان تھوڑا مختلف ہے. سیاست کے میدان میں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں اور نواز شریف صاحب تھے اور آصف علی زرداری تھے. وہ کبھی نہ کبھی وہ ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور ان سے آپ نے دیکھا کہ ایسی پارٹیاں جو 10 سال اقتدار سے باہر رہیں وہ واپس آئیں. ابھی تک ہمیں بانی پی ٹی آئی کے مزاج میں ایسا کچھ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ کسی قسم کے سیریس مذاکرات. پہلے تو ان کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑیں گے نا. جو کریڈیبلٹی کا گیپ ہے اس وقت مختلف فریقوں میں, اس کو دور کیا جائے, کانفیڈنس پیدا کیا جائے اور اس کے بعد بات چیت شروع کی جائے. لیکن ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی حریف, کوئی بھی حریف جو ہے وہ ابھی بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, بیکاز اعتماد کا بڑا فقدان ہے. درست کہہ رہے ہیں ہمایوں بھائی, کوئی بھی شخصیت اس وقت بات چیت کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے. اور گارنٹی کون کس کی دے گا, اس کی گارنٹی وہ مانگ رہے ہیں اور ان کی گارنٹی وہ مانگ رہے ہیں, اور کوئی ناظرین گارنٹی دینے کو اس وقت تیار نہیں. لہٰذا یہ ٹرین ایسے ہی چلتی رہے گی.